ثم الراوی فی الاصل قسمان معروف بالعلم والاجتہاد کالخلفاء الاربعۃ وعبداللہ بن مسعود وعبداللہ بن عباس وعبداللہ بن عمر وزید بن ثابت ومعاذ بن جبل وامثالهم رضی اللہ تعالی عنہم فإذا صحت عندك روایتهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر حدیث مرفوع اور قیاس کے درمیان تعارض آ جائے، حدیث مرفوع اور قیاس آپس میں ان میں تعارض آ جائے، حدیث مرفوع ایک حکم کا تقاضا کرتی ہے اور قیاس دوسرے حکم کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر جو ہے حدیث مرفوع کو ترجیح دی جائے گی اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حدیث مرفوع پر عمل کرنا اولا ہے، قیاس پر عمل کو چھوڑ دیں گے۔ تو راوی دو قسم پر ہے۔ راوی کتنی قسم پر ہیں؟ راوی دو قسم پر ہیں۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عہد صحابہ کے راویوں کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر راوی دو قسم پر ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی ہو، یعنی صحابہ کرام۔ تو ان میں ایک وہ ہیں جو مجتہدین ہیں اور ایک وہ ہیں جو مجتہدین نہیں ہیں۔ تو مجتہدین صحابہ کون سے ہیں؟ خلفائے اربعہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل وغیرہ۔ دیکھیے، تو حدیث مرفوع اور قیاس میں ٹکراؤ آ جائے، حدیث مرفوع اور قیاس میں، تو پر قیاس پر حدیث پر عمل کرنا اولا ہے، حدیث پر عمل کرنا اولا ہے، اگرچہ روایت خلاف قیاس ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ روایت خلاف قیاس ہی کیوں نہ ہو۔ ثم الراوی فی الاصل قسمان، ثم الراوی پھر راوی کی فی الاصل اصل میں، یعنی بنیادی راوی جو ہیں ان کی قسمان دو قسمیں ہیں۔ پھر راوی کی اصل میں دو قسمیں ہیں، معروف بالعلم والاجتہاد، ایک وہ جو علم اور اجتہاد کے ساتھ معروف ہوں علم اور اجتہاد کے ساتھ، کالخلفاء الاربعۃ جیسے خلفاء اربعہ ہیں، وعبداللہ بن مسعود وعبداللہ بن عباس وعبداللہ بن عمر، اسی طرح عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، وزید بن ثابت و معاذ بن جبل وامثالہم، اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت، معاذ بن جبل وامثالہم رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان جیسے دوسرے صحابہ۔ میں نے نام بیان کر دیے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابی بن کعب ہیں، حضرت عائشہ ہیں، تو یہ بھی کیا ہیں؟ مجتہدین ہیں۔ حضرت عائشہ بھی کیا ہیں؟ مجتہدہ ہیں، حضرت عائشہ بھی مجتہدہ ہیں۔ فَإِذَا صَحَّتْ عِندَكَ رِوَایَتُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُونُ الْعَمَلُ بِرِوَایَتِهِمْ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ، بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق صحت، فَإِذَا صَحَّتْ عِندَكَ رِوَایَتُهُمْ، بس جب ان کی روایت صحت کے ساتھ تیرے پاس پہنچے، فَإِذَا صَحَّتْ عِندَكَ رِوَایَتُهُمْ، جب ان کی روایت تیرے پاس بطریق صحت ثابت ہو کر پہنچے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روایت بطریق صحت ثابت ہو کر تیرے پاس پہنچ جائے، یکون العمل بروایتہم اولا، تو ان کی روایت پر عمل کرنا اولا ہے، من العمل بالقیاس، قیاس پر عمل کرنے سے، قیاس پر عمل کرنے سے ان کی روایت پر عمل کرنا اولا ہوگا۔ وَلِهَذَا رَوَى مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ تعالی حدیث الاعرابی الذی کان فی عینہ سوء فی مسألۃ القہقہۃ، اور اسی وجہ سے امام محمد علیہ الرحمٰ نے قہقہے والے مسئلے میں حدیث اعرابی کو روایت کیا ہے جس کی آنکھ میں کچھ خرابی تھی۔ امام محمد نے روایت کیا ہے اعرابی کی حدیث کو، الذی کان فی عینہ سوء، وہ اعرابی جس کی آنکھ میں کیا تھی؟ کچھ خرابی تھی، یعنی نظر وغیرہ کمزور ہوگی۔
فی مسالات القہقہۃ، مسئلے قہقے والے مسئلے میں، قہقے والے مسئلے میں، وترک القیاس بہ، اور قیاس کو ترک کر دیا ہے، قیاس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ امام محمد علیہ الرحمٰ نے حدیث اعرابی کو قیاس کے مقابلے میں ترجیح دی ہے اور قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ حدیث اعرابی یہ ہے کہ ایک صحابی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ان کی آنکھ میں جو ہے وہ کچھ خرابی تھی، ان کی آنکھ میں کچھ خرابی تھی۔ آپ کے پاس حاشیہ نمبر کیا ہے؟ ادھر تو حاشیہ نمبر نہیں لکھا ہوا اس کتاب میں۔ اس روایت کے اوپر دیکھیں، جو عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اوپر نمبر کون سا لگا ہوا ہے؟ تین ہے نا، تین آپ میں دیکھیں، من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا، ہے آپ کے حاشیے نمبر میں جی، یہ حدیث ذکر ہے۔ تو امام محمد علیہ الرحمٰ نے حدیث اعرابی کو ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی جن کی آنکھ میں کچھ خرابی تھی، وہ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ مسجد کے قریب ارد گرد کوئی گڑھا تھا، وہ اس میں گر پڑے۔ تو کچھ صحابہ جو ہے جو پچھلی صفوں میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ انہوں نے حالت نماز میں ہی قہقہ لگا کر ہنس پڑے، وہ ہنسنے لگ گئے نماز میں ہی۔ تو نماز کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے فرمایا، الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا، کہ تم میں سے جو بھی قہقہ مار کر ہنسا ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز اور وضو دونوں لوٹائے، وضو اور نماز دونوں کو لوٹائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، نماز کا لوٹانا تو موافق قیاس ہے، کیونکہ قہقہ جو ہے کلام کی طرح ہے اور کلام کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وضو کا ٹوٹنا خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ وضو تو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے، خروج نجاست سے، اور قہقے سے کوئی نجاست خارج ہوتی ہے؟ قہقے سے تو کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کیا ہیں؟ یہ جو ہیں صحابی مجتہد صحابی ہیں، کیا ہیں؟ مجتہد صحابی ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، اس لیے امام محمد نے قیاس کے مقابلے میں، قیاس میں یہ تقاضا کر رہا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، وضو ٹوٹنا ہے خروج نجاست سے، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ مجتہد صحابی ہیں، اس لیے امام محمد نے قیاس کے مقابلے میں حدیث پر عمل کو ترجیح دی اور قیاس کو چھوڑ دیا۔ وَلِهَذَا رَوَى مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ تعالی حدیث الاعرابی الذي كان في عينه سون في مسألة القہقہۃ وترك القياس به، اسی وجہ سے امام محمد نے روایت کیا ہے اعرابی کی حدیث کو، وہ اعرابی جس کی آنکھ میں کچھ خرابی تھی قہقہ والے مسئلے میں، وترک القیاس بھی، اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَرَوَى حَدِيثَ تَأْخِيرِ النِّسَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ، اور امام محمد نے روایت کیا ہے عورتوں کو پیچھے رکھنے کی حدیث کو، عورتوں کو پیچھے رکھنے والی حدیث کو، محاذات برابر، محاذات برابر، محاذات کے مسئلے میں عورتوں کو پیچھے رکھنے کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو امام محمد نے مسئلہ محاذات میں تأخیر النساء کی حدیث پر عمل کو قیاس کے مقابلے میں ترجیح دی۔ مسئلہ محاذات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں اگر عورت نماز میں مرد کے برابر کھڑی ہو جائے یا مرد عورت کے برابر کھڑا ہو جائے، دونوں صورتوں میں مرد کی نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اور عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کہ تم ان کو مؤخر رکھو جس طرح ان کو اللہ نے مؤخر رکھا ہے۔
مرد کی تخلیق پہلے ہے، عورت کی تخلیق بعد میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو مؤخر رکھو۔ تو حضور نے حکم دیا کہ عورتوں کو نماز میں مؤخر کر کے کھڑا کریں۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے یا مرد عورت کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی اور عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اچھا، عورت کی نماز فاسد کیوں نہیں ہوگی، مرد کی کیوں ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ عورتوں کو پیچھے کھڑے کرنے کا مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اخروہن، اخرو، تم مؤخر کرو۔ یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ مردوں کو دیا جا رہا ہے، کہ حکم ان کو تھا، عورتوں کے ذمہ نہ تھا۔ تو عورتوں کو پیچھے کھڑا کرنے میں مردوں نے کوتاہی کی ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، عورتوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، قیاس تو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ جس طرح عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی اسی طرح مرد کی نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے، مرد کی نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ حدیث کے راوی جو ہیں وہ معروف ہیں اجتہاد کے ساتھ، معروف ہیں اجتہاد کے ساتھ، یعنی مجتہد ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اس لیے امام محمد نے اس حدیث پر عمل بہتر قرار دیا ہے، اولا قرار دیا، اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں قیاس ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز مرد کی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے، ٹوٹتی ہے تو دونوں کی ٹوٹے جی، لیکن کیونکہ یہ معروف بالاجتہاد صحابی کی حدیث ہے لہذا قیاس کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پر عمل کریں گے۔ وروا حدیث تاخیر النساء، اور امام محمد نے روایت کیا ہے عورتوں کو مؤخر کرنے والی حدیث کو، فی مسئلۃ المحاذات، مسئلہ محاذات میں، وترک القیاس، اور قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ وروا عن عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث القی وترک القیاس بہ، اور اسی طرح امام محمد نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ کی روایت کو، وہ کون سی روایت؟ حدیث قی کو، وترک القیاس بہ، اور اس کے ذریعے قیاس کو چھوڑ دیا ہے، اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ امام محمد نے قی کے ناقض وضو ہونے کی حدیث پر عمل کرنے کو قیاس کے مقابلے میں ترجیح دی ہے اور قیاس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے من قاء او رؤف فی صلاتہ فلینصرف ولیتوضع ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم۔ حاشیہ نمبر دیکھ لیا، حدیث دیکھ لی، ان کے اوپر لائن لگا دیں، اسی حاشیہ نمبر 3 کے بعد 4 حاشیہ ہوگا، اسی میں یہ حدیث ہوگی جی، حاشیہ نمبر 4 ہے نا، من قاء او رؤف فی صلاتہ فلینصرف ولیتوضع ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم، کہ جس کو نماز میں قے آئے یا نقصیر آئے، یعنی ناک سے جو خون بہتا ہے نا، جیسے نقصیر وغیرہ آ جاتی ہے تو قے آئے یا جو ہے نقصیر آ جائے تو اسے چاہیے کہ نماز سے پھر جائے اور وضو کر کے سابقہ نماز پر بنا کرے، پھر اپنی نماز پر کیا کرے؟ بنا کرے، جب تک اس نے کلام نہ کیا ہو۔ اب اس حدیث سے قے کا ناقض وضو ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن قیاس کا تقاضا تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ قے آنے سے یا نقصیر پھوٹنے سے وضو نہ ٹوٹے، وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ وضو تو خروج نجاست سے ٹوٹتا ہے اور قے مادے کے اوپر سے آتی ہے، اور مادے کے اوپر نجاست نہیں ہوتی بلکہ نجاست مادے کے نچلے حصے میں ہوتی ہے، لہذا قے سے نجاست خارج نہیں ہوتی اور وضو بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ حدیث، اس کو روایت کرنے والے کیا ہیں؟ صحابیہ حضرت عائشہ ام المومنین، وہ کیا ہیں؟ مجتہدہ ہیں، اس لیے امام محمد نے اس حدیث پر عمل کرنا کو اولا قرار دیا ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ وروان عائشہ رضی اللہ عنہا، اور امام محمد نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث القی، قے والی حدیث کو، وترک القیاس بہ، اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ وروا محمد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ
حدیث السہوی بعد السلام و ترک القیاس بہ، اور امام محمد نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث سہو کو، سہو کی حدیث روایت کی ہے، سلام کے بعد جو سجدہ سہو کیا جاتا ہے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو امام محمد علیہ الرحمہ نے سہو بعد السلام کی حدیث پر عمل کرنے کو قیاس کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دی ہے اور قیاس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت مروی ہے، اور وہ روایت یہ ہے لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ، لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ، کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نماز میں بھول کی وجہ سے کمی یا زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد 2 سجدے سہو کے کرے، لیکن قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح سہو نماز کے اندر ہوئی ہے تو سجدے سلام سے پہلے ہونے چاہیے، اسی طرح سجدہ سہو بھی نماز کے اندر یعنی قبل السلام ہونے چاہیے، لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے یہ معروف بالاجتہاد صحابی سے مروی ہے کہ اس کو روایت کرنے والے کیا ہیں؟ مجتہد صحابی ہیں، لہٰذا اس کی روایت پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں جو قیاس ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ روایت مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اس لیے امام محمد نے اس حدیث پر عمل کیا اور قیاس کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیا۔ لیکن امام شافعی نے قیاس پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہونے چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود مجتہد صحابی ہیں، ان کی روایت پر عمل کیا اور قیاس کو چھوڑ دیا۔ وَرَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، اور امام محمد نے، یہ روا میں ہوا ضمیر جی یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ امام محمد، پہلے ذکر کر دیا، اس سے مراد کون ہے؟ امام محمد، فاعل کون ہے؟ امام محمد جی۔ وَرَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، اور امام محمد نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حدیث السہوی، حدیث سہو بعد السلام، سلام کے بعد، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ، اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔ قیاس تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بھول نماز کے اندر ہوئی ہے تو سجدے بھی سجدہ سہو بھی نماز کے اندر ہونے چاہیے سلام سے پہلے، لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے مروی ہے ایسے صحابی سے جو مجتہد ہے، لہذا اس کی حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں آنے والے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔